کانفرنس 12 فروری کو منعقد ہو رہا ہے، جس میں حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب، مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب اور عبدالوحید فاروقی صاحب، کفیل احمد ندوی صاحب اور اسی طریقے سے مولانا زید عبدالرحیم فاروقی صاحب وغیرہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ اب آئیے نہایت ادب سے میں گزارش کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا یاسر عبدالرحیم فاروقی صاحب، صدر سنی مجلس عمل لکھنؤ، استاد دارالعلوم فاروقیہ کاکوری سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہیں ہوتی یہ دولت ہر کس و ناکس کی قسمت میں، نہیں ہوتی یہ دولت ہر کس و ناکس کی قسمت میں، تمہیں اس دولت عظمیٰ کی ہر فرحت مبارک ہو۔ میرے عزیزوں، وقت بہت ہو چکا ہے، میں بھی بہت تاخیر سے آیا ہوں اور اس کی وجہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگی کہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جلسہ ملتوی ہو چکا ہے، میں نے دوسری جگہ وقت دے دیا تھا، پھر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جلسہ ہو رہا ہے، لہٰذا میں نے اس مبارک محفل میں سعادت اپنے لیے سعادت سمجھی کہ اس مبارک محفل میں اگر نہیں جاؤں گا تو اس سعادت سے محروم رہ جاؤں گا، لہٰذا چند منٹ کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ ان بچوں نے جو محنت کی ہے اور یہ جو دولت ان لوگوں نے حاصل کی ہے، جو میں نے ابھی شعر پڑھا تھا کہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، ہر پھول کی قسمت میں، آج یہ لوگ جو گلاب کے پھول جو اپنے گلے میں پہنے ہوئے ہیں تو اسی کے لیے ہے کہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں۔ کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے بھی، یہ تو ان کے گلے کی زینت بن گئی، ان پھولوں کی قسمت چمک گئی کہ ان کو ایسے گلے مل گئے، ایسی گردنیں ان کو نصیب ہو گئیں، ایسی دستاریں ان کو نصیب ہو گئیں کہ جن کی وجہ سے یہ پھول قسمت والے بن گئے کہ ہم ایسے حافظ قرآن کے سینے سے لگے ہوئے ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ اللہ نے ان کے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ دولت ان کو ایسے ہی نہیں مل گئی ہے، یہ اس طریقے سے یہاں پہ اسٹیج پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کی شادیوں کو چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کی خوشیوں کو چھوڑا ہے، روتے بلکتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل کر کے آئے ہیں۔ جس وقت بچے کھیل رہے ہوتے تھے، کھا پی رہے ہوتے تھے، خوشیوں کا سما ہوتا تھا، ہر طرف شادیاں بچ رہے ہوتے تھے، ان کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہوتی تھی، یہ اپنے مدرسے کی طرف آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، اپنے بدن اپنے گھر اپنے ہاتھوں میں بریف کیس لیے ہوئے، اٹیچیاں لیے ہوئے، یہ یہاں آنے کے لیے یہ لوگ رخت سفر باندھ چکے ہوتے تھے۔ اللہ کو وہ منظر کتنا پیارا لگا ہوگا، اللہ کو کتنا اچھا لگا ہوگا یہ منظر کہ میرے کچھ بندے، میرے کچھ معصوم بچے جو آج میرے وجہ سے میرے کلام کو یاد کرنے کے لیے، میرے کلام کو حفظ کرنے کے لیے لہذا یہ آج مدرسے میں آ رہے ہیں، تبھی تو فرشتے ان کے نیچے پر اپنے بچھا دیتے ہیں۔ یہ طالب علم ہے، ان کو یہ دولت ایسی نہیں حاصل ہو گئی ہے، لہذا انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج اس مقام پہ جو یہ بچے بیٹھے ہیں یہ اس وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے کوئی یہ دولت حاصل نہ ہوتی تو آج اس مقام پر نہیں ہوتے، یہ آج اس جگہ پر یہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یہ جو چیز ان کو اس جگہ پر لائی ہے اور ان کے آنکھوں، ان کے جذبات کو جو ان کے سروں کے اوپر بڑے بڑے علماء کرام نے پگڑیاں باندھی ہیں، اس کے لیے تو میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ تیری نزل کا کمال تھا کہ مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے،
یہ تیری نظر کا کمال ہے، مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے، میں تو سنگ راہ نیاز تھا، مجھے ایک نگینہ بنا دیا۔ یہ تو سنگ راہ نیاز تھے، ان کو تو تراش کر کے امداد العلوم نے ان کو نگینہ بنا دیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ میری بہنوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بچے جو حافظ قرآن نہیں ہیں، یہ میرے نوجوان جو حافظ قرآن نہیں ہیں، یہ وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن نہیں ہیں، آج وہ رشک کر رہے ہوں گے ان کے اوپر کہ کاش ان کی جگہ ہمارے بچے بھی ہوتے، کاش ان کی جگہ ہمارے بچے ہوتے جو آج اس طریقے سے اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے، اور ان کو روزی، ان کو جس طریقے سے عزت افزائی ہو رہی ہے اسی طریقے سے ان کی عزت افزائی ہوتی۔ لہذا میرے بھائی، میں آپ لوگوں سے، میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، میرا بس آپ لوگوں سے یہی پیغام ہے کہ یہ مدرسے کی تعلیم، یہ دینی تعلیم، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی کامیابی کا سبب ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی کامیابی کا سبب ہے اس میں، کیونکہ اس میں صرف اور صرف نجات ہے، دنیا کے اندر بھی عزت، دنیا کے اندر بھی شہرت، دنیا کے اندر بھی وقار، دنیا کے اندر بھی سربلندی، اور آخرت کی جو کامیابی ہے اس کا وعدہ تو اللہ رب العزت نے فرما رکھا ہے۔ اللہ خود قرآن میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حافظ قرآن سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا رتل ورتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ لہذا جتنی آیتیں پڑھتے جائیں گے یہ اتنے مقام تک پہنچتے چلے جائیں گے، اتنے مقام ان کو حاصل ہوتے جائیں گے۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صلحاء اور بڑے بڑے بزرگان دین ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے جو حافظ قرآن نہیں ہوں گے۔ لہذا یہ وہ حافظ قرآن ہیں جن کو آج اللہ رب العزت نے یہ دولت سے نوازا ہے۔ ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی دولت کو نازل کریں گے، اپنے گھروں کے اندر سموئیں گے، اور ہم اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز ہمارے یہ بچے جس طریقے سے حافظ ہوئے ہیں ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو استقامت عطا فرمائے، ان کے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو ان کے ذریعے سے دین کا کام لے اور خیر کا کام فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے۔ الہ العالمین آج کا جو یہ پروگرام، آج کا جو جلسہ منعقد ہوا ہے یہ ایک نورانی اور ایک برکت والا جلسہ ہے۔ الہ العالمین اس میں ان بچوں نے تیرے کلام اللہ کو حفظ کیا ہے، تیرے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ اے اللہ اس کی ملکت سے، اللہ اس کی رحمت سے، الہ العالمین اس کی فضیلت سے، اے اللہ جس مدرسے کے اندر یہ بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں مدرسہ امداد العلوم میں، اے اللہ اس کو خیر و برکت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نواز دیجئے۔ اے اللہ اس کے جو تمام ذمہ داران ہیں، خاص طور سے حافظ محمد اکبر صاحب اور ان کے جو رفقا، ان کے اساتذہ اور ان کے جو مددگار ہیں، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو، اے اللہ جو ان کی ٹیم ہے، الہ العالمین ان سب کے ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ الہ العالمین ان سب کو ترقیات سے نواز دیجئے۔ اے اللہ ان بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس میں ترقیات، الہ العالمین ان کے ذریعے سے دین کی خدمت لے لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا دیجئے، سچا پکا خادم بنا دیجئے، عالم با عمل بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے۔
دیجئے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری ان ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو جو ہم نے مانگ رہے ہیں، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئی ہیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ حضرت مولانا کا بہت شکریہ کہ تشریف